جی اب میں مصطفیٰ قریشی صاحب کو بلاؤں گی. ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام, ہمارا پاکستان کیا باہر کی دنیا, باہر کے ملکوں میں بھی بہت بڑا نام, اتنا نام کمایا, اتنا نام کمایا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے ان سے, ان کو. اور بہت ساری کلیپ, بہت ساری پتہ چلنا چاہیے جی ہمارے قریشی صاحب آئے ہیں. پلیز تالیاں بجائے بہت زیادہ, بہت سی تالیاں. پتہ نہیں کی گل ہے تھانوں بھوک بہت لگی. جب تھی دم درگاہ قلندر, نجف جو مشہد روضہ منور, طواف تربت آشاہ سرور, ثواب غازیارا حج اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شان قلندر یہی نظر آ گیا. الطاف صاحب نے بھی اس شان قلندر کے منظر کو سنا اور دیکھا کہ میں جیسے ہی یہاں آیا اور کرسی پر بیٹھا تھا, الطاف صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے. کراچی سے میری بیٹی نے فون کیا, اسے نہیں پتا تھا میں کہاں ہوں. اس نے مجھے کہا کہ وہ بھی کہیں شادی پر تھی وہاں کراچی پہ, کہ آپ سے کوئی لڑکی بات کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا بلواؤ. بات کی میں نے, تو وہ لڑکی کون تھی؟ کراچی سے. وہ لڑکی آپ کو میں بتا دوں کہ میرا تعلق سیون شریف سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا گھر وہاں علم شریف کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس سڑک پر گھر تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب سڑک بنوائی تھی تو ہم نے گھر اس سڑک پہ دے دیا تھا. ہمارے گھر کے سامنے سبزواری سیدوں کی حویلی ہے, آج بھی ہے. بڑے جو تھے ان کا نام وریل شاہ صاحب تھا. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے جو قلندر شہباز کی درگاہ کے متولی رہے, صادق علی شاہ صاحب, حاجن شاہ صاحب, مظفر شاہ صاحب, ارشاد شاہ صاحب, یہ چاروں بھائی تھے آپس میں. تو جس لڑکی نے جو بات کی کراچی سے, حسن اتفاق سے اور شان قلندر کی برکت سے وہ اس متولی جو حاجن شاہ صاحب تھے اس کی بیٹی تھی. میں نے کہا یہ کمال ہو گیا, شان قلندر بالکل نظر آ گیا, ثابت ہو گیا کہ تم کیسے مجھ سے اس وقت بات کر رہی ہو, اور جہاں کر رہی ہو وہاں میں کہاں بیٹھا ہوں, اور وہ ہے ہی سیون شریف وہاں کا متولی. جو ویسے وہاں کے جو خدمتگار تھے درگاہ کے, وہ تو ایک وریل شاہ صاحب تھے, ایک گل محمد شاہ صاحب تھے, پھر ان کے بیٹے مراد علی شاہ صاحب ہوئے, پھر سائیں لال داس ہوئے. لال داس تو ہمارے مرید بھی تھے, لال داس ہمارے مرید. بلکہ ایک بات بتاؤں, جب اسد بخاری صاحب بہت معتقد تھے قلندر شہباز کی درگاہ کے, تو جب مجھے اسد بخاری صاحب کا ملازم آیا کہ جی آپ کو شاہ صاحب بلا رہے, کسی سے ملوانا ہے, تو میں جب ان کے گھر پہ آیا وہاں گلبرگ میں, تو وہاں کرسی پر جو بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے, اور پہلے وہ کرسی پر بیٹھے تھے, میرے آنے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گئے. وہ تھے سائیں لال داس. تو ہمارا تعلق قلندر شہباز, اور یہ میری خوش نصیبی ہے, میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, اور اس کے دردانہ کے توسط سے کہ میں آج کی اس شام میں شامل ہوں, اور جو عشاق قلندر ہیں, قلندر کے جو عاشقین ہیں, میں بھی ان میں شامل ہوں. ایک اور بات میں آپ سے کروں کہ یہاں جو دھمال قلندر شہباز کی ہے
ایک میں آپ کو تاریخی بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ موقع ہے اس لیے. وہ تاریخی بات یہ ہے کہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں شہنشاہ ایران آئے تھے. اگر آپ تو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں ان کو پتا ہوگا. بڑی ایمرجنسی میٹنگ کے لیے آئے تھے. ان کا جیٹ نواب شاہ میں لینڈ کیا تھا کیونکہ موہنجو دڑو ایئرپورٹ پر جیٹ لینڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ چھوٹا ایئرپورٹ ہے آج بھی. نواب شاہ سے پھر وہ ہیلی کاپٹر میں لاڑکانہ میں المرتضیٰ میں آئے تھے. المرتضیٰ جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنگلہ تھا، کوٹھی تھی. بھٹو صاحب فنکاروں کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی محبت دیتے تھے ان کو. ہر اسی طرح کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا تھا تو ڈنر کے بعد وہ محفل موسیقی بھی رکھتے تھے اور فنکاروں اور لوکل فنکاروں کو بلاتے تھے. اس میں میری بیوی روبینہ بھی تھی. یہیں سے لاہور سے ہم گئے تھے، وہ نہیں جا رہی تھی ان کے جب سیکریٹری نے فون کیا تھا تو، لیکن پھر بھٹو صاحب نے خود فون کیا اور سندھی میں کہا کہ ادھی اواں کے اچڑو آپ کو آنا ہے. وہاں جب ہم لاڑکانہ پہنچے تھے شہنشاہ ایران، اور انہوں نے اپنے بنگلے میں ایک چھوٹا سا آڈیٹوریم بھی بنایا ہوا تھا جو کہ آج میرا خیال ہے ویران ہوگا. وہاں بھٹو صاحب اور شہنشاہ ایران ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. ساری وزارت تھی، ایمبیسیڈرز تھے، پوری حکومت وہاں موجود تھی. میں پیچھے 2 یا 3 رو میں بیٹھا. جہاں جب فنکاروں کی اگر بات ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، یہاں سے حنیف رامے صاحب نے طائفہ بھیجا تھا. آرٹس کاؤنسل کی لڑکیاں، ڈانسرز لڑکیاں تھیں، آرٹس کاؤنسل کی لڑکیاں تھیں ڈانس کرنے کے لیے وہاں پر. تو وہ جب پرفارم کر رہی تھی، 5 منٹ ابھی پرفارم کیا تھا تو بھٹو صاحب ناراض ہو گئے تھے اور ان کو وہی کہا تھا کہ اسٹاپ دیا. سندھی میں بھی بول رہے تھے، اردو میں بھی بول رہے تھے اور انگریزی میں بھی بول رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہو، یو آر ناٹ پراپرلی ڈریسڈ، صحیح لباس نہیں پہنا ہوا تم لوگوں نے، اور تم لوگوں کے قدم جو ہے وہ ترتیب میں نہیں ہے. دس از ناٹ لیوا. کہتے ہیں کہ یہ لیوا نہیں ہے جو تم لوگ کر رہی ہو. اب آپ لوگوں کو شاید آپ لوگوں میں سے پتا ہوگا کہ لیوا کیا ہے. لیوا لیاری والوں کا ڈانس ہے. وہ جو مکرانی شیدی ہیں لیاری میں کراچی میں، وہ جو ڈانس کرتے ہیں وہ لیوا اس ڈانس کا نام ہے. تو وہ لڑکیاں ڈانس یہ لیوا کر رہی تھی لیکن پراپرلی نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ ایمرجنسی میں آئی تھی، ریہرسل وغیرہ نہیں کر پائی تھی. اس کے اوپر پھر روبینہ کا پروگرام تھا، میری بیوی کا. اب جیسے وہ پیچھے اسٹیج کے کھڑی تھی، وہی بتاتی ہے کہ جب ہمیں پتا چلا کہ بھٹو صاحب ناراض ہو گئے ہیں اور ماحول ایسا ہو گیا ہے، تو جب اس کا نام اناؤنس ہوا تو بھٹو صاحب نے کلیپنگ شروع کی. جب کلیپنگ کی تو شہنشاہ ایران نے بھی کلیپنگ کی. اب جب وہ اسٹیج پر آئیں، کرٹین ہٹا تو اگین ہی اسٹارٹیڈ کلیپنگ. اور اچھا، اس پروگرام میں ملکہ ترنم نور جہاں بھی آئی ہوئی تھی، یہاں لاہور سے سیسنا جہاز میں، وہ بھی وہاں پہنچی تھی. وہ لیٹ آئی تھی، بعد میں آئی تھی. وہاں جب فضا اور ماحول ایسا ہو گیا تو وہ بہترین ماحول کیسے ہوا کہ روبینہ نے جو دھمال گائی. کیونکہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1956 یہ تاریخ ہے کہ جب ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی انسٹالیشن ہوئی تھی، حیدرآباد میں جب ریڈیو اسٹیشن کھلی تھی تو روبینہ نے یہ دھمال گا کر اس کا افتتاح کیا تھا جب پیر علی محمد راشدی صاحب منسٹر آف انفارمیشن اور اطلاعات تھے. یہ ایک تاریخ ہے. تو وہاں روبینہ نے دھمال گائی، لال میری پت رکھیو بھلا، ان پرشن فارسی میں ترجمہ کر کے اس کو گائی.
تو شہنشاہ ایران فارسی اسپیکنگ تھے، وہ کھڑے ہو گئے، وہ خود کلیپ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اس دھمال پر، کیونکہ پرشن میں اس کو یہی الفاظ، یہی دعائیہ، لیکن فارسی میں. تو یہ بھی ایک تاریخ ہے. اور دھمال جو ہے ہم تو قلندر پہ جب جاتے ہیں، اور سیون تو ایسا شہر ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جتنے فنکار ہیں، خاص طور پر یہ ریشما بھی وہیں سے ہوئی ہے. جب عرس شریف تھا تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ حویلیوں میں وہاں کافی کہتے ہیں، جو سیدوں کی جو حویلیاں ہیں نا کافی کہتے ہیں. تو ایون یہ ایک درگاہ ایسی ہے کہ جہاں ہر فرقے کا وہاں سر پر سجود ہوتا ہے، اور ہر مذہب کا، ہندو بھی اور ہر زبان بولنے والے. پٹھانوں کی ایک بڑی زبردست حویلی ہے وہاں، اس کا نام تھا نادر شاہ، جس نے اپنی قبر بھی اپنی حویلی ہی میں اپنی زندگی میں بنائی ہوئی تھی. اب وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا ہے. تو افغانی لوگ جو ہیں پٹھان، وہ وہاں کے سلامی ہوتے ہیں. ہندو انڈیا سے آتے ہیں، وہ سلامی ہوتے ہیں. اہل تشیع ہوتے ہیں، اہل سنی ہوتے ہیں. تمام یہ ایک مرکز ہے محبتوں کا، یہ مرکز ہے وحدانیت کا. اسی طرح میں مبارکباد پیش کروں گا دردانہ کو کہ ہر سال یہ قلندر شہباز کے حوالے سے یہ شان قلندر بناتی ہے، اور اسی برکت سے آپ آج بھی وہی دردانہ ہیں جو کئی سال پہلے جو ہمارے ساتھ فلم میں کام کیا. اور بالخصوص میں وہ فلم نہیں بھولتا جو اسلم ڈار صاحب نے ڈائریکٹ کی تھی، شاید پروڈیوسر تو کوئی اور تھے، باغی شیر، اور اس کے علاوہ نہیں، اور میں وہ گوگا، پہلی فلم میری مصطفیٰ صاحب کے ساتھ گوگا تھی، جس میں میں نے گونگے کا رول کیا تھا. اور اس طرح کی کئی اور فلمیں. الطاف صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. مجھے لانے والے بالخصوص پنجابی فلموں میں اس کا کریڈٹ الطاف صاحب کو جاتا ہے. ابھی میں جہاں سے آ رہا ہوں وہ انہوں نے بھی مجھے بلایا ہوا تھا. حبیب صاحب کی برسی تھی پاک ٹی ہاؤس میں. وہاں بھی میں نے یہی بات کی کہ حبیب صاحب کے ساتھ میری پہلی پنجابی فلم چار خودے پیاسے میں تھی، اور ان میں سب سے بڑا پیاسا میں ہی تھا. حالانکہ آج معاشرے میں تو کئی پیاسے ہیں، تو لیکن وہ زبردست فلم صاحب میں نہیں کرتا تھا، کیونکہ میری پنجابی زبان مادری زبان نہیں ہے. میری مادری زبان سندھی ہے، لیکن سندھی، پنجابی، سرائکی، ملتانی یہ سب سسٹر لینگویجز ہیں، یہ سب قریب ہیں. تو الطاف صاحب نے کہا کہ آپ جیسے بھی بولیں میرا ذمہ. اور میں یہاں ان کا نام بھی لینا ضروری سمجھتا ہوں جو ان کے اسسٹنٹ تھے، داؤد بٹ صاحب. انہوں نے بھی بڑا اس میں مجھے پنجابی سکھانے میں، میں ان سے پوچھتا تھا لفظ وغیرہ کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا ہے. پھر اس میں یہاں کے جو اس دور کے جو رائٹرز تھے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، جس میں ناصر ادیب صاحب، محمد کمال بادشاہ صاحب، حجی قادری صاحب، بشیر ریاض صاحب. یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو میں ابھی ایک بات کر آیا ہوں، میں یہاں اس بات کو شان قلندر میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہی میں فلم انڈسٹری کے حوالے سے یہ میں بات کرتا ہوں کہ آج ہی محسن نقوی صاحب جو چیف منسٹر ہیں اپنا اس کے پنجاب کے نگران چیف منسٹر ہیں، جو کہ اب شاید چلے گئے یا جائیں گے، تو انہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی. اس ملاقات میں محسن نقوی صاحب نے ان سے کہا کہ ہم تو ابھی جا رہے ہیں، تو ہم جاتے جاتے 900 ارب چھوڑ کے جاتے ہیں. اب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے اس شان قلندر کی محفل میں ان سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ان 9 ارب روپوں میں سے
ہمارے فنکاروں، ہمارے ڈائریکٹروں، ہمارے رائٹرز، ہمارے فلمی صحافیوں اور ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ پرانی یادیں آج تازہ ہوئی قلندر شہنشاہ کے ویڑے میں، اور بہت اچھا لگا۔ قریشی صاحب نے بھی بڑے عرصے کے بعد میرا قلندر کے ویڑے میں تشریف لائے۔